السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اصناف سخن یعنی شاعری کی اقسام میں سے غزل کے بارے میں بتاؤں گی۔ غزل شاعری کی اہم ترین صنف ہے۔ یہ نظم کی موضوع کے لحاظ سے ایک قسم ہے۔ اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ غزل وہ صنف شاعری ہے جس میں عورتوں سے متعلق بات چیت کے حوالے سے حسن و عشق کی واردات و کیفیات نہایت مؤثر انداز میں بیان کی جائیں۔ ہرن جب شکاری کتوں سے خوفزدہ ہو کر چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اس کی آواز میں بلا کا کرب اور سوز و گداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹینگاس نے کہا ہے کہ غزل سے مراد سوت کاٹنے کے بھی ہیں، یعنی غزل سے شاعری کی وہ صنف مراد لی جاتی ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان پورے دلی سوز و گداز اور درد و غم کے ساتھ کیا گیا ہو۔ غزل کے موضوعات۔ غزل کا بنیادی موضوع محبت ہے، لیکن ایک عرصے تک غزل اس تعریف کے حوالے سے عاشقانہ معاملہ بندیوں اور ہجر و وصال کے دلگداز تذکروں تک محدود رہی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کا دامن وسیع ہوتا گیا اور اس میں تصوف، اخلاق، سیاست، معاشرت، فلسفہ، مناظر فطرت اور حکیمانہ خیالات بھی بیان ہونے لگے۔ یعنی اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے ساتھ ساتھ غزل میں دور جدید کے کم و بیش تمام مسائل کو سمویا جا سکتا ہے۔ غزل کی حیت ترکیبی، یعنی غزل کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ غزل کے لیے ایک خاص حیت مقرر ہے۔ غزل کے تمام اشعار ایک ہی بحر اور ایک ہی وزن میں ہوتے ہیں۔ غزل میں عام طور پر شعروں کی تعداد طاق ہوتی ہے اور اس میں 5 سے 17 تک شعر ہوتے ہیں، اگرچہ بعض شعراء تعداد کی پابندی نہیں کرتے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ردیف ہوں۔ اگر ہم قافیہ اور ردیف نہ ہوں تو اسے مطلع کی بجائے غزل کا پہلا شعر کہا جائے گا۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع آ سکتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر مطلع یا پہلے شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ ہم قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مطلع، مقطع اور ردیف قافیہ کی تفصیل کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی وضاحت کے لیے مرزا داغ دہلوی کے اشعار سے مثالیں ہیں۔ پوچھتا جا میرے مرکز پہ گزرنے والے، کیا گزرتی ہے تیری جان پہ مرنے والے۔ مرحبا اے دل و دین لے کے مکرنے والے، ہاتھ کانوں پہ میرے نام سے درنے والے۔ داغ دل داغ جگر نقش جفا نقش وفا، نہ مٹانے سے مٹیں گے یہ ابھرنے والے۔ داغ کہتے ہیں جسے دیکھے وہ بیٹھے ہیں آپ کی جان سے دور آپ پہ مرنے والے۔ تو اس میں جو پہلا شعر ہے اس میں ردیف اور قافیہ کا استعمال ہے۔ گزرنے اور مرنے قافیہ ہے اور والے ردیف ہے، یہ مطلع ہے۔ اسی طرح اگلا جو شعر ہے وہ بھی ردیف قافیے والا ہے، وہ مطلع ثانی ہے۔ اگلا جو شعر ہے اس میں دونوں مصروں میں ردیف قافیہ کا استعمال ہونا چاہیے، اس لیے جو مطلع اور مطلع ثانی کے بعد شعر آتا ہے اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ تو آخری شعر میں مرزا داغ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے اسے مقطع کہا جائے گا۔ غزل کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ مضامین کا تنوع اور رنگا رنگی۔ غزل کے اشعار میں بڑی رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ اور اپنے آپ میں ایک مکمل وحدت اور بلحاظ خیال و موضوع مکمل ہوتا ہے۔ اعجاز و اختصار۔ غزل کا شاعر کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک طویل مضمون کو 2 مصرعوں میں سمو دیتا ہے۔ بلاغت۔ غزل کا شاعر اپنی بات کہنے کے لیے صراحت کی بجائے رمز، وضاحت کی بجائے ایما، تشریح کی بجائے کنایہ اور توضیح کی بجائے اشارے سے کام لیتا ہے۔ تغزل۔ غزل کا ایک محسوس مزاج ہوتا ہے جسے تغزل بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر زندگی کے تمام خارجی مظاہر کو اپنی ذات اور اپنی سوچ کا حصہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ سوز و گداز۔ سوز و گداز کا شمار غزل کے لوازمات میں ہوتا ہے، یعنی غزل میں سوز و گداز ہونا چاہیے، سادگی اور سلاست ہونی چاہیے۔ غزل کی زبان بڑی نرم و نازک، شیریں، ملائم اور سلیس ہوتی ہے۔ خیال و لفظ کی ہمانگی ہونی چاہیے۔ غزل کا شاعر قادر الکلام ہونا چاہیے اور کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطالب و مفاہیم ادا کرنے کا فن جانتا ہو۔ جذبات کا خلوص ہونا چاہیے۔ مجازی پیرایہ بیان۔ غزل کا شاعر واردات حسن و عشق کو گل و بلبل کی زبان میں اور عارفانہ مضامین کو بادہ و ساغر کے لباس میں پیش کرتا ہے۔ روانی اور ترنم ہونا چاہیے۔ ہمہ گیری اور افاقیت۔ غزل میں زندگی کے ہر گونا مسائل کا بیان ہوتا ہے، لیکن محبت غزل کا حقیقی موضوع ہے اور اس کی گرفت اور تاثیر عالمگیر ہے۔ غزل کا ارتقاء۔
غزل کا آغاز ایران سے ہوا۔ مشہور فارسی شاعر رودکی کو غزل کا بابائے آدم مانا جاتا ہے۔ فارسی شعراء حافظ شیرازی، نظیری، انوری، سعدی، شیرازی، کانعانی اور عرفی ہیں۔ اردو میں غزل کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ محمد قلی قطب شاہ پہلے غزل گو شاعر ہیں، لیکن ولی دکنی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنا دیوان ردیف وار مرتب کیا اور فارسی غزل کی روایات و مضامین کو بڑے سلیقے سے برتا۔ ولی دکنی کا دیوان جب شمالی ہندوستان پہنچا تو وہاں کے شاعروں کے لیے شمع ہدایت بنا اور انہوں نے اردو میں غزل گوئی کا آغاز کیا۔ اسی حوالے سے ولی دکنی کو اردو غزل کا بابائے آدم تسلیم کیا جاتا ہے۔ دلی میں شاہ مبارک آبرو، سراج الدین آرزو، شاہ ظہور حاتم، شیخ شرف الدین مرزا مظہر، سید محمد شاکر ناجی، مصطفیٰ خاں، اشرف علی، میر محمد حسین کلیم وغیرہ اس دور کے مشہور شاعر ہیں۔ ان کے بعد میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کا دور اردو غزل کا زرعی دور ہے۔ ان کے علاوہ خواجہ میر درد، میر سوز قائم اور یقین نے غزل کو مقام عروج پر پہنچایا۔ بالخصوص میر تقی میر اردو غزل کی آبرو ہیں، جنہوں نے صحیح زبان اور پرسوز لہجہ دے کر اردو غزل گوئی کو راستہ دکھایا۔ خواجہ میر درد نے مثال تصوف کو غزل میں سمو دیا اور عشق حقیقی کا عارفانہ رنگ پیدا کیا۔ اس زرعی دور کے بعد دلی اجڑی تو شعراء اور دیگر اہل کمال نے لکھنؤ کا رخ کیا اور لکھنؤ اردو شاعری کا گہوارہ بن گیا۔ میر انشا اللہ خان انشا، شیخ غلام حمدانی مصرفی، خواجہ حیدر علی آتش اور شیخ امام بخش ناسک اس دور کے نامور شعراء میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ شعراء کے باہمی مقابلوں کی بدولت شاعری کی اصل روح یعنی جذبات ختم ہو چکے تھے۔ مشکل ردیف قافیہ میں تب آزمائی کی جانے لگی تھی۔ داخلیت کی بجائے خارجیت کے اس غلبے کی وجہ سے شعر میں زبان کی صفائی کی جگہ دورزگار تشبیہات اور استعارات کا استعمال ہونے لگا، یعنی مشکل شاعری ہونے لگی۔ اس کے بعد دلی ایک بار پھر شعر و شاعری کا مرکز بنی اور یہاں کے شاعروں نے اردو غزل کو اپنے خونِ جگر سے سینچا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، شیخ محمد ابراہیم ذوق، بہادر شاہ ظفر اور حکیم مومن خان مومن اس دور کے نمائندہ شاعر ہیں۔ مرزا غالب نے غزل کو وہ وسعت اور گہرائی بخشی جس کا پہلے تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لکھنؤ اور دلی کی ادبی محفلیں ویران ہوئیں تو ہندوستان کی مختلف ریاستوں نے اردو شاعری کو اپنی سرپرستی میں لیا۔ امیر مینائی، داغ دہلوی، جلال لکھنوی اور امیر اللہ تسلیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس دور کے بعد اردو میں نیچرل اور قومی شاعری کا آغاز ہوا۔ چنانچہ خواجہ الطاف حسین حالی اور محمد حسین سعد نے شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور حقیقت نگاری پر زور دیا۔ غزلوں میں بھی قومی و وطنی، سیاسی اور سماجی خیالات پیش کیے جانے لگے۔ آزاد حالی، چکبست، اسماعیل میرٹھی اور اکبر الہ آبادی اس دور کے نامور شعراء ہیں۔ اس کے علاوہ حسرت موہانی، اصغر گونڈوی، شاد عظیم آبادی، فانی بدایونی، آرزو لکھنوی اور جگر مراد آبادی نے بطور خاص غزل کی دستگیری کی۔ اس کے بعد اردو غزل گوئی کا وہ دور آتا ہے جسے ہم اقبال کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اقبال نے غزل کے ذریعے بندے کو خدا سے ہمسخن کرتے ہوئے غزل کو زندگی کا ترجمان بنایا اور خودی و بے خودی کا حیات آفرین پیغام دیا۔ ان کی غزلوں میں فلسفیانہ نکات بھی ہیں اور نفسیات کے دقیق مسائل بھی، عصر حاضر کے ذہنی رجحانات بھی ہیں اور جدید سماجی حالات بھی، عقل و عشق کی مارکہ آرائی بھی، مغرب پر تنقید بھی ہے اور مشرق کو اسلاف سے وابستگی کی تلقین بھی۔ غرض اقبال نے جہان غزل کو نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا ہے۔ ان کی غزلوں سے انسان کی عظمت، اس کی قوت و شوکت اور نظام کائنات میں اس کی حیثیت سامنے آتی ہے۔ دور جدید کے شعراء کی فہرست بڑی طویل ہے۔ ان شعراء میں احسان دانش، فیض احمد فیض، حفیظ جلندری، ناصر کاظمی، احمد فراز، شکیب جلالی، احمد ندیم قاسمی، ماہر القادری، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، فراق گورکھپوری، منیر نیازی وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ آج کے شاعر زندگی کی ساری بک المونیوں اور کائنات کی ساری وسعتوں کو غزل میں سمو کر اس میں روایت اور حیت کا حسین امتزاج پیش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو مجید امجد اور نون میم راشد کے نام ملیں گے۔ یہ تھی اردو غزل کی تعریف، خصوصیات، ارتقاء وغیرہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔